میں کہتا تھا میں پڑھا ہوں لکھا نہیں. تو آپ ماشاءاللہ پڑھ بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں. تو آپ جب اسلام کو فالو کریں گے, ایک عام آدمی, ایک دیسی آدمی اسلام کو فالو کرتا ہے, اس کا اسلام کو فالو کرنے کا اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے آدمی کا اسلام کو فالو کرنے کا اسٹائل تھوڑا سا کیا ہوتا ہے, آپ نے میرے ساتھ شریک رہنا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, الگ ہوتا ہے. دیسی آدمی اور پڑھے لکھے آدمی دونوں اسلام کو فالو کرتے ہیں. ایک دیسی طریقے سے فالو کرتا ہے اور ایک علی وجہ البصیرہ, تھوڑی گاڑی اردو ہے, علی وجہ البصیرہ مشکل ہو جائے گی. مطلب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اسلام کو فالو کیوں کر رہا ہوں, میں اس لیے فالو نہیں کر رہا کہ میرے ابو مسلمان تھے, میری امی مسلمان تھی. وہ اس لیے فالو کرتا ہے کانفیڈنٹلی, اس کے پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کامیابی کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. شکر ہے آپ نے جملہ کمپلیٹ کیا, کوئی آپشن نہیں ہے. وہ اس لیے اسلام کو فالو کرتا ہے. تو ہم اسلام کو کیوں فالو کرتے ہیں بھائی؟ سب سے پہلا فائدہ اسلام کا کیا ہے؟ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ ہم سے محبت کرتے ہیں. دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز نے انسانوں کو نقصان پہنچایا ہے وہ قوم پرستی ہے. دنیا میں بہت سے ملک, لڑائیاں, خون خرابہ, اپنی قوم سے محبت کرنا برا نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. لیکن اسلام نے قوم سے اوپر کا نعرہ دیا, قوم سے اوپر کا. اللہ نے ہمیں بتایا انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگو تم سب سے پہلے ایک آدم کی اولاد ہو. آدم علیہ السلام نہ اردو اسپیکنگ تھے, نہ بنگلہ دیشی زبان بولتے تھے, نہ پشتو تھے, نہ انگلش تھے. جو بھی زبان تھی وہ ہماری والی نہیں تھی. بہرحال اگر آج آدم علیہ السلام آ جائیں تو ہماری بات کا مطلب سمجھیں گے؟ بولو نا, جواب نہیں. اماں ہوا جو ہماری والدہ محترمہ آج آ جائیں زندہ ہو کے, وہ ہماری بات سمجھیں گی؟ نہیں. تو کیا مطلب ہم ان کو نکال دیں گے؟ نہیں. اماں ابا آپ کو تو ہماری قوم سے آپ کا تعلق نہیں ہے, آپ یہاں سے نکلیں. تو انسانیت کے نام پہ سب سے زیادہ جوڑنے والی جو چیز ہے وہ اسلام ہے, جس نے ہمیں بتایا کہ تم سب ایک آدم اور ایک حوا, اماں حوا کی اولاد ہو. میں یہاں 4 شادیوں پہ بات نہیں کروں گا, لیکن ایک اشکال کا جواب ضرور دوں گا, ایک اشکال کا جواب ضرور دوں گا, کیونکہ اس کا میرے موضوع سے تعلق ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب اگر 4 شادیاں اتنا ہی ضروری ہے تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے ایک حوا کیوں پیدا کی؟ کم سے کم آدم علیہ السلام کی 4 ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ چاہیے تھی. کیا خیال ہے بھائی؟ بالکل بالکل. تو وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت آدم کی ایک بیوی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیچر یہ کہتی ہے کہ ایک ہونی چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کی زیادہ بیویاں ہوتی تو ہم میں سے کچھ لوگ ایک بیوی کی اولاد میں ہوتے, کچھ دوسری بیوی کی اولاد میں ہوتے. اس بیس پہ ہم ڈیوائڈ ہوتے, لڑتے آپس میں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا آپ کی صرف ایک ہوگی, تاکہ ساری دنیا کے سارے انسان, چاہے انڈیا والے ہوں, پاکستان والے ہوں, بنگلہ دیش والے ہوں, امریکہ والے ہوں, سب کا باپ بھی ایک, سب کی ماں بھی ایک. تو اللہ چاہتے تھے انسانوں میں مساوات ہو, برابری ہو. تو اس لیے مذہب سب سے پہلے, آج ایک نعرہ بہت زیادہ بلند کیا جاتا ہے کہ انسانیت کا رشتہ سب سے پہلے, مذہب کا رشتہ اس کے بعد. دیکھو مذہب کا رشتہ پہلے ہوگا تو انسانیت کا رشتہ وجود میں آئے گا. اگر مذہب کو مارکیٹ سے نکال دو گے تو انسانیت کے رشتے نہیں رہیں گے.
انسانیت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے کس رشتے کو سپیریئر ماننا پڑے گا؟ مذہب. بولو. مذہب کے رشتے کو. آج سائنسی ترقی کا دور ہے. آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں, میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں, صبح و شام مادے پر محنت کرتے ہو, مادہ مادہ مادہ. ایک چیز آپ کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. یہ سنا ہے نا لفظ؟ جی ہاں. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. تو یاد رکھو ایجوکیشن ہی سب کچھ نہیں ہوتی. یعنی مادی ایجوکیشن جسے کہتے ہیں وہ سب کچھ نہیں ہوتی. ہمیں دو قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے. ایک تعلیم جس کا ہماری مادی زندگی سے تعلق ہے, جس میں ہم پیسہ کمانا سیکھتے ہیں, جس میں ہم مینجمنٹ سیکھتے ہیں, جس میں ہم گردے کڈنی ٹھیک کرنا سیکھتے ہیں, جس میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اس کو ہم ایمرجنسی روم میں لے جا کے اس کا علاج کرنا سیکھتے ہیں, جس میں اگر کسی کا پیٹ خراب ہو تو پیٹ ٹھیک کرنا سیکھتے ہیں. یہ ایک مادی علم ہے جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اسی طرح ایک علم ہے, وہ علم ہے انسانوں کو انسان کا بچہ بنانے کا علم. انسانوں کو انسان کا بچہ بنانے کا علم. یہ علم اللہ کے پاس اور اللہ نے صرف پیغمبروں کو دیا, اور پیغمبروں کے ذریعے علماء کے پاس آیا, علماء کے ذریعے عوام کے پاس گیا. اگر آپ یہ والا علم حاصل نہیں کرو گے تو آپ اچھے انجینئر بن جاؤ گے, آپ اچھے ڈاکٹر بن جاؤ گے, لیکن آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے. اچھے انسان نہیں بن سکتے آپ. تو انسان سے جو ریلیشن ہے تو سب سے زیادہ قائم کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ مذہب کے ذریعے ہوتا ہے. کیسے؟ آپ مجھے بتائیے, پوری دنیا میں شراب کی وجہ سے کتنے زیادہ جرائم ہیں؟ کیا عالمی طاقتیں, کتنے پاورفل کنٹری یہ دنیا سے شراب کا خاتمہ کر سکیں؟ ہے بھائی؟ نہیں کر سکتے. حالانکہ ان کے پاس کتنی طاقت ہے. شراب اگر ایلیگل ہو جائے پوری دنیا میں بہت سارے جرائم رک جائیں گے. لیکن کیا بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جو ایک پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئے اور ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو لکھنے پڑھنے سے بالکل عاری تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو, شراب, جوا اور یہ ساری اس طرح کی چیزیں ہیں یہ ناپاک ہیں, شیطانی اعمال ہیں. فاجتنبوہ, اسے چھوڑ دو. مدینہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکے ٹوٹتے ہیں اور شرابیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں. اس دن سے جو اہل اسلام نے شراب چھوڑی, آج تک مسلمانوں کی میجورٹی شراب سے بچتی ہے. اتنی پاورفل موٹیویشن, مجھے ایک بات بتاؤ, اتنی پاورفل ترغیب موٹیویشن دنیا میں کسی کے پاس ہے؟ نہیں. بولتے کیوں نہیں؟ اتنی پاورفل موٹیویشن ایک سوسائٹی میں ایک برائی کو چھڑوانے کی. مجھے بات بتائیں, شراب برائی ہے یا نہیں؟ برائی. تو اتنی پاورفل موٹیویشن جس نے ایک اعلان کیا, اور آج اہل اسلام کی اکثریت 1400 سال پہلے ایک اعلان ہوتا ہے اور پوری دنیا میں وہ اعلان نافذ ہو جاتا ہے. آج میں بھی شراب نہیں پیتا, آپ بھی امید ہے نہیں پیتے ہوں گے انشاءاللہ. اگر بالفرض پیتے بھی ہوں گے تو بھی پی کے نہیں بیٹھے ہوں گے, امید ہے مجھے, تبھی تو اتنے شوق سے سن رہے ہیں بیان. اگر آپ پی کے بیٹھے ہوتے نا, اللہ نہ کرے, تو بیٹھے نہیں ہوتے, لیٹے ہوتے آپ. اور آپ لیٹے بھی ہوتے لیکن آپ کو لگ رہا ہوتا آپ بیٹھے ہوئے, اور آپ کو لگ رہا ہوتا مفتی صاحب لیٹ کے بیان کیوں کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہوتا میں لیٹ کے بیان کیوں کر رہا ہوں. 5 منٹ کے حملے میں ایک شرابی گھس آیا, آگ لگی بھی تھی, وہ گیا اندر, پبلک کو پکڑ پکڑ کے باہر نکال کے لایا. شراب پی بھی تھی اس نے, اور اتنے بندے باہر نکال دیے اس نے نا, آگ لگی ہوئی ہے. لوگوں نے پوچھا, اس نے کہا دیکھو یار, میں تو پی کے آیا ہوں اور کتنی محنت میں نے کی, اس لیے میں کہتا ہوں پیا کرو. لوگوں نے کہا کم بخت, جتنے فائر بریگیڈ کے لوگ اندر گئے ہوئے تھے تو ان سب کو پکڑ کے بھاگے, تو ان سب کو پکڑ کے بھاگے. تو مجھے بات بتاؤ, شراب ایک اخلاقی برائی ہے یا نہیں؟ برائی. کتنے جرائم ہوتے ہیں.
ابھی ہم کینیڈا میں تھے تو ایک کیس سامنے آیا، ایک صاحب نے پی کے اپنی اچھی بھلی بیوی جس سے ان کو ٹھیک ٹھاک محبت تھی اتنا مارا ہے اس بیچاری کو، جانوروں کی طرح کوٹا ہے اس کو، کیونکہ پی کے آئے ہوئے تھے. بعد میں ہوش آیا تو پتہ چلا یار یہ میں نے کیا. دانت توڑ دیتے ہیں لوگ شراب پی کے، طلاقیں دیتے ہیں لوگ شراب پی کے، ایکسیڈنٹ کر کے مارتے ہیں لوگ شراب پی کے. مغربی دنیا میں جرائم قانون اتنا مضبوط ہے کہ جرائم کا ریشو 0 ہونا چاہیے، پھر بھی جرائم ہوتے ہیں اس لیے کہ کیا کرتے ہیں، پیتے ہیں. پائلٹ جہاز میں جب بیٹھتے ہیں، پوری دنیا میں لا ہے، پہلے پائلٹ کی چیکنگ ہوتی ہے کہ اس کے بلڈ میں الکوہل کتنی ہے. اگر ایک مقدار سے زیادہ ہے تو پائلٹ کو جہاز اڑانے نہیں دیا جاتا، کیونکہ پائلٹ سمجھتا ہے کہ وہ پائلٹ الٹا اڑاتا ہے جہاز، وہ سمجھتا ہے میں سیدھا اڑاتا ہوں. اگر تھوڑی کوانٹٹی کیا ہو جائے، زیادہ ہو جائے، اس کو ہم سب الٹے لگیں گے، وہ ہمیں سیدھا کرنے میں جہاز کیا کر دے گا، الٹا کر دے گا، تو تباہ کر دے گا جہاز کو. پوری دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے صحت کو، لیکن پوری دنیا میں بے تحاشا شراب پی جاتی ہے. اور مسلمان جنہیں فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے، جنہیں بنیاد پرست کہا جاتا ہے، جنہیں دقیانوس کہا جاتا ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش کو تو تھرڈ ورلڈ کہا جاتا ہے نا. ویسے مجھے یہاں کی بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ، بنگلہ دیش تو بڑا خوبصورت کنٹری ہے، ڈھاکہ تو بڑا مزے کا لگا مجھے، بہت ڈیولپ ملک ہے ماشاءاللہ. تو جب کسی جگہ جا کے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو جو امیج بنتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور صرف نیوز پہ جو امیج ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. یہاں کے میں بڑی خوشی ہوئی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہم کو تو تھرڈ ورلڈ کہا جاتا ہے، ہمیں تو پسماندہ کہا جاتا ہے، پاکستانیوں کو بھی، انڈینس کو بھی، بنگلہ دیشیوں کو بھی، جو بھی ہیں پرانے لوگ ہیں. ہمیں کیا کہا جاتا ہے، غلام قومیں، ترقی یافتہ نہیں ہیں. سارے علوم ہمارے پاس کہاں سے آتے ہیں، باہر سے. سائنسدان بھی وہاں سے آتے ہیں، یا ہم لوگ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں تو ہماری یہاں ویلیو بنتی ہے. اس کے باوجود کمال کی بات نہیں ہے، اخلاقی برائیاں ہم میں ان سے کم ہیں. بھائی ہم شراب نہیں پیتے، ہمیں تو چرسی ہونا چاہیے تھا ہر آدمی. مجھے ابھی تک کوئی چرسی نظر نہیں آیا ہے بنگلہ دیش میں، ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق. جس ملک میں بھی جاؤ نالا ہوگا اس کے اندر کوئی نہ کوئی چرسی تو سمجھتے ہیں نا. بنگالی زبان میں چرسی کوئی چرسی ہو تو لائیں گے. کاجا خور کاجا. بتاؤ یہ کاجے خور ہم لوگ کے یہاں زیادہ ہیں یا ان کے یہاں زیادہ ہیں؟ ان کے یہاں پتہ ہے وہاں لیگل ہے، کاجے ماجے لیگل ہے وہاں پہ. لفظ مجھے ملا رہا. تو ہم تو پسماندہ علاقوں کے لوگ ہیں، ہم تو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں. ہمارے اندر تو اخلاقی برائیاں دوسروں سے زیادہ ہونی چاہیے. لیکن کمال کی بات ہے، ہم میں ان لوگوں میں اکثریت جو آج ایجوکیٹڈ قومیں ہیں، پڑھی لکھی قومیں ہیں، ترقی یافتہ قومیں ہیں، چاند پہ قدم رکھنے والی قومیں ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ شراب کا ریشو، نشے کا ریشو ان میں زیادہ ہے اور ہم میں کم. جملہ مکمل کریں، کم ہے، ہم میں کم ہے. بھائی بتاؤ، جو دنیا کو تہذیب سکھاتا ہے، ہم سکھاتے ہیں یا وہ سکھاتے ہیں؟ وہ سکھاتے ہیں. تہذیب پہ ان کی کتابیں ہیں بھائی، ورک شاپس ہوتی ہیں، ایسی بہترین ورک شاپس ہوتی ہیں. آپ انسان کے بچے بن کے باہر نکلتے ہیں، ایک دن ورک شاپ کر لو، نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، ہاؤ آر یو فائن. ایسے اخلاق، آدمی پاگل ہو جائے ان اخلاق کے پیچھے. لیکن یہ کیا بات ہے یار کہ نشہ ان میں زیادہ نہیں، بہت زیادہ، اور ہم میں کم نہیں، بہت کم. ایک اور اخلاقی برائی، مجھے ایک بات بتاؤ، 1400 سال پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی، فمن شہید منکم الشہر فلیصم. آج ڈاکٹرز لوگوں کو فاسٹنگ کا کہتے ہیں، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. اتنے گھنٹے ناغہ کریں آپ 2 میل کے درمیان، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ڈاکٹر خود کرتا ہے یہ عمل؟ نہیں کرتا.
اللہ ماشاء اللہ جو ڈاکٹر میرا بیان سن رہے ہیں شاید وہ کرتے ہوں، جو میرا بیان نہیں سن رہے وہ نہیں کرتے۔ کتنا مشکل ہے 2 میل کے درمیان ڈسٹینس بڑھا دینا، 2 کھانوں کے درمیان ڈسٹینس بڑھانا آسان نہیں۔ اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ بیچ میں کافی چائے پیتے رہیں۔ آج موٹاپا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے نا، ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی کم کرو، کم کھاؤ، کم۔ میرے پاس تو بہترین نسخہ ہے موٹاپا کم کرنے کا، وہ مانتے نہیں آپ لوگ۔ کبھی آپ پاکستان آئے خوشبو لگا کے تو آپ کو بتاؤں گا میں بہترین طریقے۔ اس ٹاپک پہ میں نے چونکہ بیان نہیں کرنا نا 4 شادیوں پہ، اس لیے میں اس پہ بات نہیں کروں گا، ورنہ میرے پاس ایک بہترین نسخہ ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، 2 کھانوں کے درمیان فاصلہ کتنا مشکل کام ہے۔ پوری دنیا میں اس کی تحریک چل رہی ہے، کم کھاؤ، کم کھاؤ، کم کھاؤ۔ 4 دن انسان سے پرہیز نہیں ہوتا۔ ایک آیت قرآن کی نازل ہوئی 1400 سال پہلے کہ رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے لے کے سن سیٹ تک، غروب آفتاب تک آپ کو کھانے کی بھی اجازت نہیں اور آپ کو پینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اے اللہ کیا اس سے ہماری صحت اچھی ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں نہ، یہ بات مت کرو۔ موٹیویشن کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا اس سے تمہاری صحت اچھی ہوگی، شوگر تمہاری ڈاؤن ہوگی، بلڈ پریشر کے مسائل کم ہو جائیں گے، نہ 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 نہ۔ اللہ نے صرف اتنا کہہ دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت 1 مہینہ روزے رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے؟ رکھتی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ رکھتی ہے۔ اس سے پتہ چل 1400 سال گزر چکے ہیں، 1400 سال۔ تو 1400 سال سے مسلمانوں کی اکثریت رمضان میں بھوکی پیاسی رہتی ہے کئی گھنٹے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مذہب کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے، ڈاکٹروں کی موٹیویشن بہت کمزور ہوتی ہے، سائنسدانوں کی موٹیویشن بہت کمزور ہے نا، جملہ مکمل کریں، کمزور موٹیویشنل اسپیکرز کی موٹیویشن بہت کمزور ہوتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹیویشن بہت پاورفل ہے۔ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے اپنے بچے کو انسان کا بچہ بنانا ہے، ویسے انسان کا بچہ ہی ہے لیکن سچی مچی کا انسان کا بچہ بنانا ہوا آپ نے۔ اب آپ کسی کو تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہو اس کے پاس کہ جاؤ میرے بچے کو سمجھاؤ وہ انسان کا بچہ بن جائے۔ بنگلہ دیشی زبان میں انسان کے بچے کو انسان کا بچہ ہی بولتے ہیں۔ آپ نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ میرے بچے کو انسان کا بچہ بناؤ۔ اب وہ جو بندہ جا کے اس کو سمجھا رہا ہے، محلے میں کوئی بھی نہیں سنتا اس کی اپنے گھر میں نہیں چلتی، اس کے بچے اس کی بات نہیں سنتے، کہیں اس کو بیان کا موقع نہیں دیا جاتا کہ اس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کہیں بھی جاتا ہے کوئی نہیں سنتا۔ تو لوگ آپ سے کہیں گے نا میرے بھائی، جس کی موٹیویشن سے اس کے اپنے گھر میں اپنے محلے پڑوس میں کوئی متاثر نہیں ہو رہا، تو ایسے شخص کو آپ کیوں اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے بھیج رہے ہو؟ ٹائم ویسٹ ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن ایک محلے میں آپ کے شخص ایسا ہے جو وہ جب کوئی بات سمجھاتا ہے تو لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے، لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے پاس 2 راستے ہیں موٹیویشن کے لیے، تربیت کے لیے۔ ایک وہ شخص ہے جس کی تربیت میں، جس کی موٹیویشن میں پاور نہیں ہے، اور ایک وہ ہے کہ جب ایک بات کرتا ہے پوری دنیا اس پہ عمل کرتی ہے۔ تو آپ اپنے بچے کی تربیت کے لیے پہلے شخص کی سلیکشن کرو گے یا دوسرے کی سلیکشن کرو گے؟ دوسرے کی سلیکشن کرو گے۔ ہمارے پاس تربیت کے لیے ایک مذہب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن ہے، جن کی بات پوری دنیا سنتی ہے۔ 1400 سال پہلے آپ نے اعلان کیا رمضان کے روزے رکھو۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی 99% مسلمان 1 مہینہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اعلان کیا شراب چھوڑ دو۔ آج مسلمانوں کی اکثریت شراب سے بچتی ہے، نشے سے بچتی ہے۔ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ زنا حرام ہے، بدکاری حرام ہے۔ آج فیملی سسٹم اگر مضبوطی سے قائم ہے صرف اور صرف مسلمانوں کا قائم ہے۔ ایک موٹیویشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ایک موٹیویشن آپ کے علاوہ اسکالرز پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ انگریز ہوں، جیپنیز ہوں، فرینچ ہوں، تو لیکن ان کی موٹیویشن میں وہ پاور نظر نہیں آتی ہمیں۔ وہ اگر کہیں شراب حرام، کوئی چھوڑنے کے لیے تیار
بولو نہیں ہے۔ وہ کہیں میرج سسٹم کو، ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان کیا کہ میں میرج سسٹم پہ بلیو کرتا ہوں، میں یہ جو انڈیویجولزم ہے اس پہ بلیو نہیں کرتا. کتنے امریکن نے شادیاں کرنا شروع کر دی اس کے بیان کے بعد؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تو میرے بھائی ہمارے پاس انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے جو پاورفل موٹیویشن ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے بنگلہ دیش والوں، مجھے اور آپ کو انسان کا بچہ بننے کے لیے سوائے اس کے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، قرآن کو فالو کریں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ بات اگر دلیل سے سمجھ میں نہ آئے نا تو مشاہدے سے ویسے سمجھ میں آ جاتی ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں تبلیغ والوں کو، لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے کو جماعت میں مت نکالو، ایجوکیشن کا نقصان ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ تبلیغ والے آتے ہیں 3 دن کی جماعت میں لے گئے، 4 مہینے کی، ہمارا بچہ بگاڑ رہے ہیں، اس کو مولانا بنا رہے ہیں. لیکن وہی بچہ جب بگڑتا ہے نا، دیکھتے ہیں کہ پی رہے ہیں کاجا پی رہے اور ادھر ادھر غیر اخلاقی سرگرمیوں میں، تو پھر اس کو انگریز کے پاس نہیں لے کے جاتے، اس کو جیپنیز کے پاس، بولو نہیں لے جاتے، اس کو فرینچ کے پاس نہیں لے جاتے، اس کو جرمن کے پاس نہیں لے کے جاتے. تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں یار، آپ ان کے پاس کیوں نہیں لے کے جاتے؟ ان کے پاس لے کے جاؤ نا کہ میرا بچہ شراب پینے لگا ہے، اس سے چھڑواؤ. کہے گا میں تو چھڑوانے سے پہلے اس سے شراب پی کے اس سے بات کروں گا، میرا دماغ کام نہیں کرتا. اس سے کہو میرا بچہ گرل فرینڈ میں پڑ گیا، ہم خاندانی لوگ ہیں، شادی بیاہ پہ بلیو کرتے ہیں، یہ تو ہمارے خاندانی نسل خراب کر رہا ہے. آپ اس کو سمجھائیں، وہ کہے گا بھائی میں پہلے گرل فرینڈ کو میں نے ٹائم دیا تھا، اس سے ملاقات کے بعد میں آپ کے بچے سے بات کروں. وہ سمجھائے گا، وہ آپ کو انسان کا بچہ بنائے گا. تو ایسے موقع پہ آپ کے پاس تبلیغی جماعت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا، علماء کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا. کیوں؟ آپ کہتے ہو بھائی علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ سمجھائیں گے ہمارے بچے کو، ماں باپ کے حقوق سکھائیں گے. سب سے پہلے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صاحب آئے، بڑے مالدار گھرانے سے ان کا تعلق تھا. ان کا بچہ بگڑ گیا تھا، ابا کا اور امی کا کہنا نہیں مانتا تھا. تو ہمارے حضرت کے پاس لے کر آئے، کچھ دن حضرت کی خدمت میں رکھا. وہ بچہ بہت نیک بن گیا، ماں باپ کی اطاعت بھی شروع کر دی، داڑھی رکھ لی، نماز روزہ. تو اس کے ماں باپ نے کہا ہم نے اس کو انسان اور مسلمان بنانے کے لیے بھیجا تھا، مولوی بنانے کے لیے نہیں بھیجا. یعنی اس پہ مسالہ کیا لگ گیا ہے؟ زیادہ. آج ماں باپ کی نظر میں بگڑے ہوئے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو ہماری نہ مانتا ہو، اور نیک کی ڈیفینیشن یہ ہے جو ہماری مانتا ہو. تو ایسا نہیں ہے بھائی. آپ ماں باپ اگر بچے کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو بچے کو سب سے پہلے کس کا فرما بردار بنانا پڑے گا؟ اللہ کا. تو پہلی بات تو بھائی یہ آپ کلیئر کر لیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. قرآن نے انسانیت کے رشتے کو بہت مقدم کیا ہے، لیکن اللہ نے انسانیت کے رشتے سے پہلے خالق کا رشتہ بیان کیا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، سب سے پہلے تمہارا ریلیشن اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا. تو اللہ سے ریلیشن اگر نہیں ہوگا نا تو مخلوق کا آپس میں ریلیشن بھی بولو نہیں ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب یہ کیسی بات ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ کیسی بات ہے؟ بہت سی قومیں ہیں جن کا اللہ سے ریلیشن نہیں ہے لیکن آپس میں ریلیشن ان کا بہت اچھا ہے. دیکھو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اللہ کی. ریلیشن عبادت کے ذریعے اللہ سے قائم ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے کیا ہے بھائی؟ مشرکوں بھی. بہت سے لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں. ہندو کہتے ہیں ہم بھگوان کی عبادت، عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ ابن مریم کی عبادت. بہت سی قومیں ہیں جو خدا کو مختلف ناموں سے تعبیر کر کے ان کی عبادت کرتی ہے. اللہ نے کہا یہ والی عبادت قابل قبول نہیں ہے. لا تشرکوا بہ شیئا، وہ والی عبادت مانتا ہوں جس میں میرے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کیا جائے.
تو آپ لوگ اللہ سے معاہدہ کریں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کریں گے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم صرف کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تیری۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم مدد صرف اور صرف کس سے طلب کرتے ہیں؟ تجھ سے۔ تو صرف یا اللہ مدد، یا اللہ مدد کے سوا کوئی نعرہ بنگلہ دیش کی مارکیٹ میں نہیں چلے گا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنی مارکیٹوں سے یا اللہ مدد کے علاوہ جتنے نعرے ہیں وہ سارے اپنی مارکیٹوں سے کیا کر دو؟ شارٹ۔ مارکیٹوں سے چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں نا، چینی باقاعدہ شارٹ ہوتی ہے، چینی مل رہی ہوتی، کپڑا شارٹ ہو جاتا ہے، کپڑا نہیں مل رہا ہوتا، گندم شارٹ ہو جاتا ہے، گندم نہیں مل رہی ہوتی۔ تو اپنی مارکیٹوں سے یا اللہ مدد کے علاوہ جتنے نعرے ہیں وہ کیا کر دو؟ شارٹیج نہیں ہو بلکہ گم کر دو۔ شارٹیج تو ہوتی ہے تو کہیں کہیں مل رہا ہوتا ہے، کہیں بھی نہیں ملے یہ اللہ یا اللہ مدد بس۔ تو اللہ سے ریلیشن اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ جو مخلوق سے تم نے ریلیشن قائم کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں، وہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، ورنہ تم ڈنڈی مارو گے، گڑبڑ کرو گے۔ دیکھو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میرا بہت اچھا ریلیشن ہے پبلک سے، آپ بڑے خوش ہو گئے، مفتی صاحب بڑے با اخلاق ان کا تو بہت اچھا ریلیشن ہے، لیکن جب آپ نے ریلیشن چیک کرنا شروع کیا تو صرف ان لوگوں سے ہے جہاں سے مجھے پیسہ ملنے کی امید ہے۔ تو یہ ریلیشن میں میں مخلص ہوں گا؟ آپ بولو کہ یار ایسا ریلیشن تو کوئی بھی بنا لے کسی سے، یعنی جس کے مجھ پر جنہوں نے مجھے پیسے دیے، قرضہ دیا ہوا ہے، ان سے میرا کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ وہ فون کرتے ہیں تو میں فون نہیں اٹھاتا، وہ مجھے دعوت پہ بلاتے ہیں میں دعوت پہ نہیں جاتا، وہ مجھے سلام کرتے ہیں میں سلام کا جواب دیے بغیر کنی کترا کے نکل جاتا ہوں۔ اور جن جن کو میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں ان سے ریلیشن ہی ریلیشن ہے۔ تو اس ریلیشن میں میں مخلص کہلاؤں گا نہیں، اور میں پھر بولوں دیکھو میرا کتنا اچھا ریلیشن ہے جمشید صاحب سے، غفار صاحب سے، سلیم صاحب سے، کتنا اچھا ریلیشن ہے میرا۔ کافر بھی ریلیشن بناتا ہے، لیکن کافر نے جس سے قرضہ لیا ہوا ہے نا اس سے ریلیشن نہیں بناتا، جس سے قرضہ نہیں لیا ہوا اس سے بہت اچھا ریلیشن۔ ہم سب سے زیادہ مقروض جن سے ہم نے قرضہ لیا ہے وہ ہمارے والدین ہیں، ہم ان کے مقروض ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری ماں نے ہم کو تکلیف سے بچپن میں جنا ہوتا ہے، اپنی چھاتی سے ہمیں دودھ پلایا ہوتا ہے، ہماری گندگیاں ماں نے صاف کی ہوتی ہیں، راتوں کو ہماری خاطر جاگی ہوتی ہے، ہمارے باپ نے ہماری ماں کو شیلٹر دیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری ماں نے عزت محبت کے ساتھ ہمیں پالا ہوتا ہے، ہمارے باپ نے ساری زندگی کما کما کے ہمیں کھلایا ہوتا ہے۔ آپ جو اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو اکثر کے باپ اس یونیورسٹی میں آپ کے پیسے پے کر رہے ہیں، لوگ باپ کا تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں باپ کا مال ہے جو کھا رہے تو ہے بھائی، میں تیرا باپ لگتا ہوں جو میرے سے پیسے مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ باپ ساری زندگی ذمہ داری لیتا ہے۔ تو جب اولاد جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے تو اسلام کہتا ہے اولاد پر ماں اور باپ کا اربوں کھربوں روپے کا قرضہ چڑھ چکا ہوتا ہے۔ یہ اربوں کھربوں روپے بھی دے کے آپ اتنی محبت سے کسی تھرڈ پرسن سے اپنے آپ کو نہیں پلوا سکتے جس طرح سے ماں اور باپ نے پالا ہوتا ہے۔ تو ہم مقروض ہوتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں تمہارے ریلیشن میں سب سے پہلے تمہاری ماں اور تمہارا باپ ہے، تمہارے فادر اور تمہاری مدر ہیں، ان کا تم پہ ساری زندگی قرضہ، ان کو تم نے پالنا بھی ہے، ان کو رکھنا بھی ہے، ان کے قدموں میں جنت بھی تلاش کرنی ہے، بڑھاپے میں ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت بھی کرنا ہے۔ بتاؤ غیر مسلموں میں یہ ریلیشن باقی بچا ہے کیا؟ یا تو بالکل ختم یا بہت کمزور۔ تو ریلیشن وہ جو جس کو اللہ کیا مانتا ہو، اللہ جس کو ریلیشن کہتا ہو۔ اس لیے اللہ نے اپنے بعد سب سے زیادہ کس کو ویلیو دی ہے؟ بولو، والدین۔ بھی ہمارے یہاں پاکستان میں ایک واقعہ ہوا، ایک ایکٹریس کا انتقال ہوا، ڈیتھ ہوئی، 9 مہینے بعد اس کی لاش ملی۔ آپ لوگوں نے بھی شاید میڈیا پہ نیوز دیکھی ہے۔ اس کے والدین سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا ہمیں لاش نہیں چاہیے۔ ماں باپ کے دل میں اولاد کی بے پناہ محبت ہوتی ہے،
کچھ تو کیا ہوگا نا اس بچی نے، ماں اور باپ کی مرضی کے بغیر چلی گئی شوبز کی دنیا میں وغیرہ وغیرہ، جو تھا اللہ اس کی مغفرت کرے، مسلمان تھی. ماں باپ نے اور بھائیوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے. کیوں؟ ہماری مرضی کے بغیر ایک ایسا کام کیا جو مذہب کے بھی خلاف اور ہماری خاندانی روایات کے بھی خلاف. باپ کو حق بنتا تھا دستبردار ہونے کا، لیکن ہوا کیا ہے، میڈیا نے ماں اور باپ پہ، بھائیوں پہ اتنا دباؤ ڈالا کہ بالآخر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اب ہوتا پتہ ہے کیا، ہمارے پاس سیکولر لوگ، یا کچھ سیکولر تو نہیں ہے لیکن سیکولرزم سے متاثر ہیں. جب آپ کا اپنا کوئی ویژن اور اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا تو آپ کسی اور کے ویژن اور نظریے کا حصہ بن جاتے ہو. دیکھو آپ کا اپنا بزنس نہیں ہے تو کسی اور کے بزنس میں آپ جاب کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کیا خیال ہے؟ فارغ تو نہیں بیٹھ سکتے نا. اگر آپ کا اپنا بزنس نہیں ہے تو آپ کو کسی اور کے بزنس میں جاب کر کے پروموٹ کرنا پڑے گا، اس کے بزنس کو ترقی دینی پڑے گی. جب ہمارا اپنی کوئی تھیوری نہیں ہوتی، تھیوری کا اور کسی اور کے ویژن کا ہم حصہ بن جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ نعرہ لگایا، یہ بات چلائی انہوں نے